السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کورٹ۔ آج کے اس پروگرام میں چند خبروں سے ابتدا کرتے ہیں اور آپ سے انتہائی معذرت کہ 5 سے 6 دن تک ناسازی طبع کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری یہ کاوش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی دعوت پر وزیر اعظم پاکستان ان کے گھر تشریف لائے، جہاں پہ مختلف بامی دلچسپی کے امور کے علاوہ انصاف اور قانون کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اب اس پہ بات کرتے ہوئے مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کھوسہ صاحب نے جب عمران خان کورٹ میں آئے تھے ایک کیس کے سلسلے میں، تو صرف ایک لفظ کہا تھا جو اخلاقی طور پہ بھی ہمارے گھروں میں بھی کوئی مہمان آئے تو ہم اس کو اپنی اپنی علاقائی زبانوں کے حوالے سے خوش آمدید کہتے ہیں، مختلف فقرے بولتے ہیں جس میں حرکت آؤ جی، مطلب اس طرح کے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اردو میں، انگلش میں ویلکم بھی کہتے ہیں۔ تو جسٹس کھوسہ صاحب نے عمران خان کو کہا تھا گڈ ٹو سی یو، اور اس کو ہم ایک اتفاقی ملاقات کہہ سکتے ہیں، اور تھی بھی اتفاقی ملاقات کہ وہ عدالت میں پیشی پہ آئے تھے، نہ کہ کسی خصوصی دعوت پہ۔ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اور دیگر جماعتوں نے بڑا واویلا مچایا کہ جی یہ عدالتیں کیا انصاف دیں گی، کیا انصاف فراہم کریں گی جو ایک ملزم کو گڈ ٹو سی یو کہتی ہے۔ وہ تو ایک فکرے کی حد تک تھا اور کوئی ارینج میٹنگ بھی نہیں تھی۔ یہاں پہ دعوت دے کے وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بامی جو ہے امور پر تبادلہ خیال ہوتا ہے مختلف انصاف کے حوالے سے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب شہباز شریف سے کہتے ہیں کہ آپ انصاف کی بہتر فراہمی کے لیے مجھے تجاویز دیں۔ وہ لوگ کیا تجاویز دیں گے جو خود اس ناانصافی کے ہی پیداوار ہیں اور جو خود اس ناانصافی کے خالق ہیں، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ان عدالتوں کو کیسے پابند سلاسل کیا ہے کہ ایک ایم این اے ایم پی اے بیٹھ کے حکومتی فیصلے کرتا ہے کہ عدالت میں کون سا کیس لگے گا اور کون سا کیس نہیں لگے گا، عدالت نے کس کو انصاف فراہم کرنا اور کس کے انصاف کی فراہمی میں ڈیلے پیدا کرنا ہے۔ اس پہ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ جب عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہا تھا، اس وقت ہمارے چینلز نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جج جو ہے ایک ملزم کو یہ کہہ دے۔ اور جب ایک جج نے ایک سابقہ ملزم کو، جن کا سب کو پتہ ہے کہ کتنے کیسز میں انہوں نے قانون تبدیل کر کے اپنے آپ کو بری کروایا، اس کو اپنے گھر پہ بلایا، چائے شائے کا دور بھی چلا، گپ شپ بھی ہوئی اور بڑی مسکراہٹیں بھی بکھیری گئیں، پھر تصاویر بھی شائع ہوئی۔ تو ہمارا میڈیا کی دوغلی پالیسی جو ہے وہ یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ کبھی کہیں سنا ہے کہ کسی چیف جسٹس نے، کسی سپریم کورٹ کے جج نے وزیر اعظم کو دعوت دی ہو کسی بھی ملک میں؟ اس وقت دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، کسی بھی ملک کی ایک مثال میرے سامنے رکھ دیجئے
کہ کہیں کسی جج نے، کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کسی حاکم وقت کو گھر پہ بلا کے اس کی دعوت کی ہو؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا جواب بھی نہیں میں ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جو اس وقت ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہ ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں اور دنیا میں ہماری بلے بلے ہو گئی ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ نے اور ہمارے وزیر داخلہ نے اور فلاں نے یہ پہاڑ سر کر لیے، اور اس وقت ہم دنیا میں ایک پاپولر ملک بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ تو ہماری خارجہ پالیسی کی یہ حالت ہے کہ ہمارے اسلامی ملک دبئی، قطر، عمان، یو اے ای جتنے بھی ہیں، انہوں نے انڈیا میں بڑے بڑے پروجیکٹ لگانے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور منصوبے لگا بھی چکے ہیں۔ وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بڑے اور وسیع پیمانے پہ۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ چلے دیگر یورپی ممالک کو تو چھوڑیں، کم از کم اپنے اسلامی ممالک کو ہی راغب کر لیں کہ وہ ہمارے ہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ اب ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں، قانون کی پاسداری نہیں، سیاسی حالات کشیدگی کی طرف ہے، گامزن ہے۔ امن عامہ کا کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ لوگ بے غم ہو کے آ کے انویسٹمنٹ کر سکیں۔ یاد رکھیں، بیرونی انویسٹمنٹ کے لیے ملک میں سازگار حالات کا ہونا ضروری ہے، جن میں امن و امان کی صورتحال، قانون اور انصاف کی بلا تفریق فراہمی اور مساوی بنیادوں پر انسانی حقوق کا علمبرداری بیسک چیزیں ہیں۔ جب ان چیزوں کا فقدان ہوگا آپ کے ملک میں، اور آپ کا صرف اور صرف ایک ماٹو ہوگا، آپ اپنی تمام ترجیحات کو بلا کر صرف ایک شخص اور ایک پارٹی کو کچلنے پہ مصروف ہوں گے، آپ کی سرحدیں کھلی ہوں گی، وہاں سے دہشت گرد بلا روک ٹوک آ رہے ہوں گے، آپ کے انصاف کے معاملات ڈکٹیشن پہ چلتے ہوں، آپ کی پولیس محافظ کے بجائے ڈاکوؤں کا کردار ادا کر رہی ہو، اور اسی طرح کے دیگر امن و امان کے مسائل کا سامنا ہو، تو کون بدبخت اپنی دولت ضائع کرنا چاہے گا؟ کون بدبخت ایسا ہوگا کہ جو یہاں کے انویسٹمنٹ کرے گا، جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آج میں پیسہ انویسٹ کروں گا کل میں اس سے کچھ کما پاؤں گا، بلکہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خدشہ ہو کہ میں پیسہ لگاؤں گا اور میرا پیسہ حالات کی نظر ہو جائے گا اور مجھے اصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، خارجہ پالیسی کا دوسرا سب سے بڑا پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ دبئی، قطر اور ان جیسے کئی اسلامی ممالک نے پاکستانی ویزے پہ پابندی لگا کے رکھ دی ہے کہ پاکستانی لوگ وہاں کا ویزا نہیں حاصل کر سکتے، جس کی حالیہ مثال میں آپ کو بتاؤں، آج پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان سے سینکڑوں لوگوں نے میچ دیکھنے کے لیے ویزے کے لیے درخواست دی، کسی ایک کو بھی ویزا ایشو نہیں ہوا، یہ بھی اسی پابندی میں آتا ہے۔ البتہ جو لوگ وہاں رہے ہیں ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ میچ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان سے جا کے کوئی بندہ وہاں میچ نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ایسا ٹاکرا ہوتا ہے جس کو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھوں۔ اچھا، اس کے علاوہ پتن نے ایک رپورٹ شائع کی الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے۔ انہوں نے
غالباً 64 پوائنٹس ایسے بتائے کہ جن کو اپلائی کر کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پتن کے کوآرڈینیٹر جو ہے سرور باری، ان کے گھر کو چھاپا مار کر سیل کر دیا گیا۔ آزادی اظہار رائے کا ایک بہت بڑا قلعہ فتح کیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے سچ بتایا۔ اور واقعی اس پتن کی رپورٹ میں کئی ایسے حلقوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ جہاں پہ اگر رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 3000 تھی تو ووٹ کتنا ڈالا وہاں پہ 6000۔ جہاں پہ رجسٹرڈ ووٹر ہی 3000 ہے تو وہ 6000 ووٹ کیسے ڈال گیا بھائی؟ اب پتن نے سچ بتایا، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ جب پتن نے سچ بتایا تو سرور باری کے گھر پہ ریڈ ہوا، اور ریڈ کرنے کے ساتھ ہی اس کے گھر کو سیل کر دیا گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایک گھر میں رہتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے بیوی بچے ماں بہن یہ لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے گھر کو سیل کر دیں گے تو وہ شخص رہے گا کہاں؟ پھر کہتے ہیں جی ہم آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں، ہم نے اس کے لیے یہ قربانیاں دی وہ قربانیاں دی۔ کون سی آزادی اظہار رائے کا حق آپ دے رہے ہیں عوام کو؟ جو لوگ بولتے ہیں حکومت کے خلاف بولتے ہیں، چند مخصوص شخصیات کے خلاف بولتے ہیں، یا تو ان کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو زبان بندی کے لیے ان کے ساتھ ایسے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یہی کہہ سکتے ہیں، بے بس لوگ ہیں ہم۔ پھر میرے ملک کو ان اندھیروں میں لا ڈالا گیا ہے جہاں پہ روشنی کی کرن تک، آس امید کی کرن تک نظر نہیں آتی۔ دن بدن ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں سروائیو کرنے کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی حال ہی میں اچھا ان کی باتوں پہ بھی بندہ کیسے یقین کرے؟ ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان تنہا ہو چکا ہے۔ میڈیا پہ ان کا بیان موجود ہے، پاکستان تنہا ہو چکا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ایک دن پہلے ان کا یہ بیان آ رہا ہے، اور دوسرے دن ان کا یہ بیان آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، ہماری معاشی ترقی عروج پر ہے اور ہم اڑان بھر رہے ہیں۔ اب ایک دن پہلے والے بیان پہ ہم یقین کریں یا ایک دن بعد والے بیان پہ؟ وزیر خزانہ صاحب اورنگزیب صاحب دست بستہ اور نہایت ادب سے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بھی ہمیں بتا دیا کریں، ساتھ جب بیان دیتے ہیں تو بیان کے آغاز میں بتا دیا کریں کہ میرے آج کے اس بیان کا دورانیہ کتنا ہے، اور اس پہ آپ کب تک یقین کر سکتے ہیں، تاکہ جب آپ کا اگلا بیان آئے تو عوام کے ذہنوں میں ابہام نہ رہے، ان کو پتہ ہو کہ جو بیان کل کے لیے تھا وہ کل ہی کے لیے تھا، آج کے لیے وہ بیان مؤثر نہیں ہے۔ اچھا، کل شہباز شریف صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جلسی کی ہے۔ جلسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 سے 4 کنال کے رقبے میں ٹوٹل وہ پنڈال تھا، وہاں پہ بھی کووڈ کی طرح فاصلہ رکھ کے کرسیاں لگائی گئی تھی، اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ جلسے میں شہباز شریف نے کیا کہا اس کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، پہلے تھوڑا سا اس پہ اور باتیں کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہوا ایسے کہ تھوڑا سا جلسہ چلا تو جو سرکاری ملازمین، دیگر کرائے پہ لائے ہوئے لوگ، دیہڑی دار لوگ جن کو دیہڑی دے کر جلسے میں لایا گیا تھا، وہ نیوے نیوے ہو کے نکلنا شروع ہو گئے۔
کچھ فاصلے پہ جا کے صحافیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جب صحافیوں نے پکڑا اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھ کے گھبرا گئے کہ شاید جلسے کے انتظامیہ ہے، تو کسی نے کہا جی ہم پانی پینے جا رہے ہیں، کسی نے کیا بہانہ لگایا، لیکن چند ایک نے یہ بتایا کہ جی ہمارا تو اس جلسے سے تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ہم اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، ہمیں تو زبردستی لایا گیا تھا، کچھ ہماری مجبوریاں تھیں جن کے تحت ہمیں یہاں پہ لایا گیا اور ہم آنے پہ مجبور ہو گئے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا، ماضی قریب کی بات ہے، دور کی نہیں، کہ میں نے زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے اور اس کا پیٹ چاک کر کے عوام کا پیسہ اس سے نکلوانا ہے، اور اگر میں نے زرداری کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام بدل دینا۔ اب کل ڈیرہ اسماعیل خان والے جلسے میں بھی شہباز شریف نے ایک ایسا ہی دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ زرداری صاحب کا پیٹ چاک کرنے کے بجائے اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے بجائے انہوں نے، شہباز صاحب نے زرداری کو اپنا بڑا بنا لیا، بڑا سے مراد یعنی کہ صدر بنا لیا۔ آج ان کے ساتھ بامی شیر و شکر ہو کے وہ حکومت کے موجوں اڑا رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان گہری محبت اور اپنائیت کا مظاہرہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج یکجان دو کالم ہوئے پھرتے ہیں۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے جب یہ اعلان کیا کہ میں اپنے ملک پاکستان کو بھارت سے آگے نہ لے کے گیا تو میرا نام بدل دینا، مجھے ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ یار کل تک یہ زرداری صاحب کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے اور آج یہ ہم والا اور ہم پیالہ ہو گئے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ قسم بھی جو کل اٹھائی گئی ہے یہ کہیں انڈیا اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ایک کرنے تو نہیں جا رہے کہ وہ جو ہم نے آزادی لی تھی اس کو اسی طرح جس طرح شہباز شریف اور زرداری کی ہم آہنگی اور ہم پیالہ و ہم نوالا ہونے کی کہانی ہے، تو یہ وہاں پہ بھی کہیں امپلیمنٹ نہ ہو جائے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچوں گا کہ 3 سال لگے تھے جب شہباز شریف نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر میں زرداری کو نہ گھسیٹوں تو میرا نام بدل دینا، تو اس کے ٹھیک 2.5 یا 3 سال بعد یہ آپس میں مطلب بھائی بھائی بن گئے اور ہم رکاب ہو گئے۔ کل انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نام بدلنے کا دعویٰ تو یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، ان لوگوں نے ان کے نام بدلے بھی ہیں، لیکن جب شہباز شریف صاحب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں ہوش و آواز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، کبھی مائک توڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی مائکوں کو پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈائس کے پہ مکے برسا کے اپنے ہی ہاتھ لال کر لیتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا سامنے چند بندوں کو دیکھ کے کہ میں کہنے کیا آیا تھا اور میں کہہ کیا رہا ہوں، یعنی کہ سلپ ہو جاتے ہیں، جو آتا ہے پھر کہتے جاتے ہیں۔ اچھا، اب گزشتہ کئی دنوں سے عمران خان سے ملاقاتیں جیل میں بند کر دی گئی ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر قید تنہائی کا سامنا ہے۔ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں جیل سے کہ کوئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں جی وہاں سب اچھا ہے، حالات ٹھیک ہے، ان کی اپنے بچوں سے بھی بات کروا دی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان سے
کوئی ملاقات کر کے آ کے حقیقی بات کا باہر اظہار کرے گا یا کوئی پریس کانفرنس ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جیل کے اندر کے حالات کیسے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہماری اس حکومت کے، اس سے پہلے نگران حکومتیں تھیں، پھر ابھی جو PDM-2 کی حکومت آئی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ پاکستان جو کرکٹ کی دنیا پہ راج کرتا تھا، بڑی بڑی ٹیمیں، انگلینڈ ہو گئی، آسٹریلیا ہو گیا، ویسٹ انڈیز ہو گئی، انڈیا ہو گیا، یہ پاکستانی ٹیم کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے۔ اور ایسا وقت بھی ہم نے دیکھا میچز کے دوران کہ ہمارا بولر جو سٹارٹ لیتا ہے بال کروانے کے لیے تو بیٹسمین بیٹ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے، اتنا روب، اتنا دبدبا ہوا کرتا تھا۔ اور آج وہ وقت ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو غیر پیشہ ورانہ ہاتھوں میں سونپ کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے اور پاکستان اس کا میزبان بھی ہے، لیکن میزبان ملک پہلے ہی میچ میں بری طرح سے ہار جاتا ہے۔ کرکٹ کے اندر سیاست کو داخل کر دیا گیا ہے، کرکٹ کے اندر سفارش کو داخل کر دیا گیا ہے، کوئی پالیسی نہیں، کوئی ایسا لایا عمل اختیار نہیں کیا جاتا کہ جس سے کرکٹ بہتری کی طرف جائے، من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر پاکستان یہ کپ ہار جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں کرکٹ کو سرے سے دفن کر دینا چاہیے۔ اس غریب عوام کے ٹیکس کے کروڑوں روپے ایک ایک میچ پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے جو خود 3 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ اور یہ صرف میری رائے نہیں، یہ عام عوام کی رائے ہے کہ کیا حاصل ہو رہا ہے ہمیں اس کرکٹ سے، الٹا دیگر ممالک میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ جاتے ہیں اپنے ذاتی سکور، ذاتی نصف سینچریاں، ذاتی ریکارڈ بنانے کے لیے تو یہ کھیلتے ہیں، لیکن ملک کے لیے کھیلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے چند ایک لوگوں سے سروے کیا، اکثریت تو نہیں کہہ سکتے، تقریباً 50 سے 60 لوگوں سے میں نے رائے لی جب، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کھیل کو پاکستان میں سرے سے بند کر دینا چاہیے۔ یہ وہ کھیل تھا جو کبھی پاکستان کی شناخت ہوا کرتا تھا۔ آج بھی آپ بیرون ملک کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ عمران خان کی، جاوید میاں کی، مدثر نظر کی، توصیف احمد کی، اس طرح کے لوگوں کی صرف تصویر ایسے شو کریں اور اس ملک کا باشندہ آپ کو ان کا نام لے کے بتائے گا کہ یہ توصیف ہے پاکستان سے، یہ جاوید میاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس وقت ہماری ایک پہچان تھی کرکٹ، آج بھی پہچان ہے، لیکن ہماری تذلیل کی کہ یہ وہ ٹیم ہے جس نے ہر میدان میں منہ کی کھائی، اپنے ملک کو بدنام کیا، اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنی۔ میری اس بات سے کافی سارے لوگوں کے دل دکھیں گے، لیکن حقیقت ہوتی ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنے کا انسان کے اندر حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں اور اجازت چاہوں گا، اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔